بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام صدیق ساجد ہے۔ ایک تو ہم جناب حجاز مقدس میں موجود ہیں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور عمرہ جو اس کا پہلا مرحلہ تھا وہ آج ہم نے اس کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے۔ اس وقت ہم اپنی بلڈنگ میں موجود ہیں، تو پاکستانی حجاج بڑی تعداد میں یہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن ایشوز جو ہیں وہ سیٹل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ سعودی حکومت نے پیسے ویسے ٹھیک ٹھاک لے لیے ہیں، اور جو ہے وہ پاکستانی جو عازمین حج ہیں، دوسرے ملکوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ جو پاکستانی عازمین حج ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک اور بھائی بھی ہیں، احسان اللہ صاحب، وہ بھی اس سے گزرے ہیں کہ ہم جس بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ علاقہ مکہ کریش کہلاتا ہے، اور یہاں اس بلڈنگ سے لے کر حرم پاک تک جانے کے لیے ہمیں 2 بسیں بدلنا پڑتی ہیں، اور وہ بھی کہہ کر بسیں جو ہیں وہ منگوائی جاتی ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ 400-500 بندہ جو ہے، بلکہ زیادہ ہی ہوگا اس بلڈنگ میں، وہ یہاں پہ مقیم ہے۔ تو وہ تو ہر ٹائم بس یہاں پہ موجود ہونی چاہیے کہ جو حاجی جو ہے وہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ سروس اویلیبل ہو۔ لیکن یہاں سے ایک اور بس اڈے پہ بس جاتی ہے، آگے سے پھر حرم پاک جاتی ہے، اور وہ حرم کے وہاں سے کافی پھر پیدل 10 منٹ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ تعمیراتی کام ہو رہے ہیں۔ وہ جو کنگ عبدالعزیز بس اسٹیشن ہے وہاں پہ وہ اتار دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو پاکستانی معاونین حج ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ جو کنگ عبدالعزیز بس اسٹیشن ہے وہاں تک نظر آتے ہیں، اس کے آگے نظر نہیں آتے۔ سین میں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ میں راستہ بھول گیا، میرے گھر والے میرے ساتھ تھے، تو اچھا خاصا مجھے چلنا پڑا۔ پھر ادھر لوگوں سے وہ شکر تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی انگریزی ہمیں بھی آتی ہے، تو وہ سعودی عرب کے لوگ بھی جو ایسی ہی انگریزی بولتے ہیں، تو وہ ان سے پھر راستہ پوچھا تو آیا۔ تو یہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ حرم پاک کے اندر تو سعودی عرب کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن حرم پاک کے جو باہر صحن ہے، جو وہاں پہ لوگ آنے جانے والے ہیں، بھائی 1,25,000 آلموسٹ پاکستانی جو ہے وہ حج کرنے جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ آپ یہ سلوک جو ہے مت کریں۔ اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو حالات و واقعات ہیں اس کا جو مذہبی امور ہیں سردار یوسف صاحب، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ عمر بٹ صاحب ہیں، وہ خود بھی ویلاگ کرتے ہیں، وزارت مذہبی امور کے ترجمان ہیں، ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، ان کو میں نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر ایک اور یہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس کا میں خود ابھی گھر بات کرنی تھی بھائی نے، احسان صاحب نے، تو وہ بات نہیں کر سکے۔ تو پھر میں نے اپنے فون سے کوشش کی، میں بھی نہیں کر سکا، کہ آپ نے زونگ کی سم ہمیں دے دی، اور اس کے اوپر ہم نے وہ انٹرنیشنل رومنگ بھی ایکٹیویٹ کرا لی۔ چلے جی، واٹس ایپ کی کال سعودی عرب سے نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے کہا جی آپ لوگوں کے پاس تقریباً کوئی 150 منٹ ہے، آپ اپنے گھر 40 دنوں کے دوران جو ہے وہ گھر بات کر سکتے ہیں۔ ہم ریگولر کال ملاتے ہیں، وہ ریگولر کال ہی نہیں ملتی۔ یہ تجربہ ہمیں ہوا۔ وہ تو پھر اس بلڈنگ کا جو وائی فائی تھا اس کے ذریعے جا کر جو ہے وہ بات کی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ میں ابھی اس پہ سخت باتیں نہیں کر رہا کہ پہلا دن ہے، لیکن یہ آتے ہی وہ جو ہے نا وہ ہمارے سر پہ وہ ٹینشن تو ہماری ہوگی، یہ دیکھ لیں عمرے کی وجہ سے، لیکن اولے بھی پڑ گئے ہیں۔ ہمارے سر پہ اولے پڑے ہیں، جب ہمارے سر پہ پڑیں گے تو ہم وزارت کے سر پہ بھی اولے جو ہے وہ ماریں گے۔ تو یہ جو پاکستانی عازمین حج ہیں، میں عمر بٹ صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور یہ میں منسٹر صاحب کو بھی بھیجوں گا یہ والا جو ویلاگ ہے، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیں، مہربانی کریں۔ یہ زونگ کمپنی کی جو سم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرائیں، کہ ریگولر کال تو ہونی چاہیے۔ 2 بیلیں جاتی ہیں، اس کے بعد کال کٹ جاتی ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور اس کے بعد پھر جناب جو بسیں ہیں وہ نیچے ہی کھڑی ہوتی ہیں، وہ ہر وقت بس اویلیبل ہونی چاہیے۔ کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے حرم پاک میں۔ اور پھر جو معاونین حج ہیں ان کو مکہ مکرمہ کا جو حرم پاک ہے اس کے جو ارد گرد کا سین کا علاقہ ہے، مطاف سے ہٹ کر جو باہر کا علاقہ ہے، وہاں پہ وہ لوگ باقی ملکوں کے جو معاونین ہیں وہ ہمیں نظر آئے، پاکستان کے جو معاون ہیں وہ نظر نہیں آئے۔
تو امید ہے کہ اس صورتحال کا آپ نوٹس لیں گے اور ہمارے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں گے، ورنہ میں تو روز آپ کو تنگ کرتا رہوں گا۔